یہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سیدھی سی بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح، کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ یہ قرآن کس نے بتلایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھائی؟ رسول اللہ نے فرمایا۔ ہم اللہ کے رسول کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہم قرآن کو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی تسلیم کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نبی نے اپنی زبان مقدس سے کہا ہے یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا جی قرآن ہے، وہی زبان مقدس کہتی ہے کہ قرآن کا مفہوم یہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا مفہوم جو میں کہتا ہوں وہ ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتلائیے اور انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ یہ فکر رکھنے والا اس نے نبی پر ایمان لایا ہے، وہ اس کا نبی پہ اور قرآن پہ ایمان کیا ہوا؟ یہ عجیب دھاندلی ہے کہ نبی قرآن کہنے میں تو واجب الاطاعت ہو لیکن قرآن کی تبیین میں واجب الاطاعت نہ رہے۔ کتنی دھاندلی اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن ہی نہیں بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سیدھی بات سوچئے، اور یہ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن ایک ہی مرتبہ تو نازل نہیں ہوا۔ تورات کی طرح لکھی لکھائی کتاب تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی۔ انجیل کی طرح اللہ رب العزت نے، انجیل کی طرح جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی کتاب دی تھی، اس طرح کی کتاب تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نہیں دیا، بلکہ 23 سال میں اللہ رب العزت نے نجمن اس کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، 23 سال۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی سورت وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسری سورت یا ایھا المزمل، دوسری سورت، اس کے بعد سورتیں دوسری آیات نازل ہوتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ تو الحمد سے، بسم اللہ الحمد سے شروع ہوا۔ جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ 30ویں پارے میں کیوں ہے؟ جو دوسرے نمبر پہ نازل ہوئی وہ 29ویں پارے میں کیوں ہے؟ یہ جس ترتیب سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس ترتیب کو اللہ کے نبی نے کس حکم سے بدلا ہے؟ اللہ کا نبی تو کہتا ہے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اللہ کے احکام کو اور آیات کو اپنی مرضی سے بدلنے کا مجاز ہے۔ اب اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے، اللہ نے ایک ترتیب کے مطابق قرآن کو نازل کیا ہے، 23 سال میں وہ قرآن مکمل ہوا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اس آیت کو اس صورت میں رکھو، اس آیت کو یہاں رکھو، اس صورت کو اس صورت سے پہلے اس صورت کے بعد رکھو، یہ ساری ترتیب اور یہ ساری تفسیر کیا نبی علیہ السلام نے اپنی منمانی سے کی ہے؟ بھائی جب یہ ترتیب منمانی سے نہیں ہے تو پھر اس کی تبیین اور اس کی تشریح وہ منمانی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس ترتیب کو ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی بتلائی ہوئی ترتیب، یہ قرآن ہے، اب یہ کتنی دھاندلی ہے کہ قرآن کو اس شکل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کی بنیاد پہ تسلیم کر لے، لیکن جب نبی علیہ السلام سمجھائیں کہ قرآن کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مقصد یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، تو ہم رکھنے پیدا کرنا شروع کر دیں۔ ہم کہیں نہیں جی ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری فکر کے مطابق یہ نہیں ہے، ہمیں یہ بات سمجھ یوں نہیں یوں آتی ہے۔ اب آپ ایمانداری سے سوچیں اور فیصلہ فرمائیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی زبان مقدس پہ اعتبار کتنا کیا ہے، کتنا یقین کیا ہے۔ ایمان تو نام ہے نبی کو ماننے کا، اب ہم نے نبی کو کس طرح مانا ہے؟ پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں دیکھیے۔ حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، كنا نتعلم الایمان قبل القرآن، ابن ماجہ میں ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں، کہ كنا نتعلم الایمان قبل القرآن، ہم قرآن سے پہلے اللہ کے رسول سے ایمان سیکھتے تھے۔ رسول اللہ ایمان پہلے سکھلاتے ہیں۔ وہ آیت تو صرف اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے، رسالت کا ابھی تو حکم نازل ہی نہیں ہوا۔ ابو بکر نے ایمان کس کا قبول کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ابو بکر نے کس بات پہ ایمان کو قبول کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ نے ایمان کو کس بات پہ قبول کیا ہے؟ حضرت علی نے اور ابو البالا بھی ایمان لانے والے، انہوں نے ایمان کس طرح قبول کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سن کے، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن سن کے ایمان لائے ہیں؟ وہ نہیں، وہ ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول کی بات سن کے، اللہ کے رسول کی بات سن کے۔ اور میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں اور یہ سمجھے تاریخ کے آئینہ میں کہ جو آدمی
ایمان میں مستحکم نہیں ہے، ایمان میں پختہ نہیں ہے، اور ایمان سے برا ہو کے صرف کتاب بینی کے ذریعے لغت کے سبب سے اور اس کو اپنا محور اور اپنا استاد سمجھ کے قرآن کی تفصیل کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے اور توضیح کرتا ہے، وہ ہمیشہ خطا کھاتا ہے۔ پہلے ایمان، اس کے بعد قرآن کی تعلیم۔ جو ایمان کی درستگی کے بغیر، جو ایمان کی تصحیح کے بغیر قرآن سمجھتے ہیں، قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا مصداق بنتا ہے ان کے لیے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ پہلے تو ایمان مستحکم ہونا چاہیے، اور وہ کس کے فیضان سے ہوتا ہے اور ہوا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے۔ یہی بات کہتے ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہ کنا نتعلم الایمان قبل القرآن، اور پھر قرآن ہی سیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا سورۃ القرآن۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت سکھلاتے تھے۔ قرآن کے علاوہ اور کچھ سکھایا ہے رسول اللہ نے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، دوسرے صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التعوذ من اربع کما یعلمنا السورہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء الاستخارہ کما یعلمنا السورہ، کہ ہمیں نبی علیہ السلام جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے اسی طرح دعائے استخارہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنۃ القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ دعا ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف قرآن نہیں سکھایا، صرف قرآن نہیں دیا، قرآن کے ساتھ ساتھ پورا دین نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول، کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے، مگر اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ رسول کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ رسول کس لیے مانتے ہیں بھائی؟ کہ قرآن رسول نے دے دیا اور بس چھٹی؟ ڈاکیے نے خط دے دیا اور ڈاکیا اپنے گھر میں اور خط ہمارے پاس؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ بات سمجھے نا؟ یہ کتابوں میں لکھا ہے ظالموں نے کہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ حیثیت ڈاکیے کی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کا قرآن دے دیا، اب سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کتاب جس کو اللہ نے نازل کیا، اسی میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ بھائی اگر رسول کی اطاعت ہی نہیں کرنی تو پھر رسول کیسے؟ رسول ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اس لیے ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر رسول کی اطاعت ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ رسول کیسا مانا؟ رسول میں اور دوسرے انسان میں فرق کیا ہوا؟ بھائی رسول کو تو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی بتلائی ہوئی راہ یہ بتلاتے ہیں، اور ہمیں اسی راہ پہ چلنا ہے، اسی راہ کے راہ رو ہونا ہے جو راہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس سے آگاہ فرمائے۔ یہ تو ہوا رسول کے بنانے کا مقصد اور رسول کو ماننے کا فائدہ اور مقصد۔ ورنہ مجھے آپ بتلائیں کہ کیا رسول کی معرفت رسول کے لیے کافی ہے؟ رسول کی معرفت رسول کے لیے کافی؟ ایک آدمی جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا اس سے اس کا ایمان مستحکم ہو جاتا ہے؟ آپ کو تو رسول یہودی بھی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، یہ معرفت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان کو مستلزم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ یہود اور نصارہ، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی کو اپنی اولاد میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، لوگوں میں ملے جلے لوگ ہونا، نوجوان کھیل رہے ہو تو باپ کو پتا ہوتا ہے میرا بیٹا وہ ہے،
جس طرح باپ کو اپنے بیٹے کی پہچان میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اہل کتاب کو کوئی اشتباہ نہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو علم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت اور فرماتے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ پہلے دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اس نبی کو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی بشارتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کفار کے ساتھ لڑیں، اوس اور خزرج کے ساتھ ہم لڑائی کریں، لڑیں ہم ان کے ساتھ، اللہ اس نبی کو بھیج دے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم، جب وہی نبی آ گیا، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچانا، پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے لیے آس لگائے بیٹھے تھے، دعائیں کرتے تھے، کفروا بہ، انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے محمد کو اللہ کا رسول ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ کیوں کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں آیا ہے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ اس حسد کا شکار ہو گئے۔ میرے عرض کرنا کا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف یہ جاننا کہ آپ نبی ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی ہے 100، جس میں 100 افراد کا ذکر کیا ہے جو سب سے کامیاب اس دنیا میں رہے ہیں، اور ان کی زندگی پوری کامیابیوں اور کامرانیوں سے تعبیر ہے۔ عیسائی نے یہ کتاب لکھی ہے 100، اور اس میں سب سے پہلا نام نامی حضرت محمد رسول اللہ کا ہے۔ سب سے پہلا، عیسائی ہونے کے باوجود وہ سب سے پہلے بتلاتا ہے کہ کائنات میں اگر کامیاب ترین کسی کی زندگی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ عیسائی بھی کہا، وہ ہمارے ہندوستان کا ایک دلو رام ہے، وہ کہتا ہے، اس نے نعت یا کلام لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، ہم بھی ان کے ہیں، لیکن اس مدح و ثنا کے باوجود کیا وہ ایماندار ہیں؟ معرفت کے باوجود ایمان ہے؟ نہیں ہے۔ ایمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ معرفت انہیں ہو کہ یہ نبی ہے، یہ واقعی نبی ہے، صرف اتنی بات کافی نہیں ہے۔ دوسری بات سنیے، اسی طرح زبان سے، صرف زبان سے محض لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، کیا یہ کافی ہے ایمان کے لیے؟ آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، یہ لوگ، اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اللہ اکبر، آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اقرار ہوا یا نہیں ہوا؟ زبان سے ایمانداری سے بولو، ہوا نا؟ ہم بھی کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کلمہ شہادت پڑھتے تھے، دوسرے لفظوں میں وہ بھی یہی کلمہ شہادت پڑھتے تھے کہ نشہد انک لرسول اللہ، مگر میرے مالک نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ کی گواہی یہ ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے۔ یا اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، یہ منافق جھوٹے کیوں ہیں؟ اقرار تو کر رہے ہیں، اس لیے اقرار کرتے ہیں کہ دل و جان سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار اور آپ سے محبت اور پیار نہیں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایمان کے لیے صرف اتنی زبان سے یہاں سے نہیں، تصدیق بالقلب نہیں، صرف محض زبان سے لا الہ الا اللہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ معرفت اللہ کے رسول کی، صرف معرفت کے آپ رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول کو پر ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایمان اس وقت پورا ہوتا ہے جب دل و جان سے مانے اور رسول کی تابعداری کرے، جب رسول کو مانے اور رسول کی تابعداری کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے، یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ سب کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تکذیب کی، فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ پھر فرمایا ان اولی الناس بابراہیم الذین آمنوا والذین اتبعوا معہ۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ ابراہیمی نہیں ہے، یہودی ابراہیمی نہیں ہے، عیسائی ابراہیمی نہیں ہے، مشرکین ابراہیمی نہیں ہیں، بلکہ ابراہیمی کون ہے؟ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ کیوں؟ یہ ابراہیم کے پیروکار ہیں، توحید، ملت توحید کے یہ پیروکار ہیں۔ یہ مشرک ہے
یہودیوں نے بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے اور عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، وما کان من المشرکین حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں حنیف ہوں، سب کو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام تو اس مشن کے اور اس دعوت کے داعی تھے، لیکن یہ مشرک ہے، یہودی اپنی جگہ شرک کرتے ہیں، عیسائی اپنی جگہ شرک کرتے ہیں، اور مکے والوں نے تو اللہ کا گھر 360 بدعتوں سے سجا رکھا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس لیے یہ ابراہیمی نہیں ہے، ابراہیمی کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ ساتھی ہیں۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فمن تابعنی فہو منی، جو میرا تابع دار ہے وہ میرا ہے۔ ابراہیمی کون ہے؟ جو ابراہیم کا تابع دار ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا تابع دار نہیں ہے، ابراہیم کہتے ہیں وہ میرا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی وہ ہے ماننے والا جو نبی کا تابع دار ہے، جو نبی کا تابع دار نہیں ہے وہ گویا کوئی صحیح معنوں میں نبی کو ماننے والا نہیں ہے۔ اب ہم کہیں کہ اللہ کے رسول ہیں لیکن تابع داری میں اور اطاعت اور فرما برداری میں نبی علیہ السلام کا ساتھ ہی چھوڑ دیں تو یہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی دیکھیے میرے بھائیو، اگر اللہ کی منزل من اللہ کتاب ہی ایک مسئلہ ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مصر سے گئے، مصر سے بھاگے ہیں، مدین پہنچے ہیں، وہاں 10 سال تک بکریاں چرائی ہیں، پھر وہاں شادی کر کے بیوی کو ہمراہ لے کے وہاں سے نکلے ہیں۔ راستے میں اللہ نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، نبی بن کے اللہ کا پیغام لے کے وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بنی اسرائیل ہم قومیوں کو آزاد کر دو، غلام نہ بنائے رکھو، لیکن فرعون مانتا نہیں ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے یہ مصر چھوڑتے ہیں، دریا سے پار نکلتے ہیں، اور فرعون ان کا تعاقب کرتا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ قرآن بھرا پڑا ہے، آپ نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام اور بکمال دریا سے نکل گئے، لیکن فرعون اپنے لاؤ لشکر کے سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا مجھے بتلائیے کہ فرعون کا کیا جرم تھا؟ کیا جرم تھا فرعون کا؟ تورات فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ موسیٰ اب میرے پاس آؤ، 30 روزے رکھو، پھر 30 کی بجائے 40 دن ہو گئے، 40 دن طور پہاڑ پر رہے، پھر اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی۔ اگر کتاب کی نافرمانی ہی اللہ کی نافرمانی ہے تو مجھے آپ بتلائیں فرعون کا کیا جرم تھا کہ اس کو اللہ رب العزت نے دریا میں لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث تھی، بات سمجھے یا نہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی؟ وہ قرآن تو قرآن کی طرح بھائی تورات اللہ کی کتاب ہے نا، جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ رب العزت کی کتاب تھی۔ فرعون نے کتاب الہی کی نافرمانی، کتاب الہی کی نافرمانی، فرعون نے کس کی نافرمانی کی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ یہ چیز برہان قاطع ہے کہ رسول کی نافرمانی موجب سزا ہے، اور فرعون کی رسول کی نافرمانی وہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کئی بار آپ نے یہ آیت سنی، میں آپ اس کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتلائیے کہ اس آیت کے پس پردہ جو واقعہ تھا، سبب نزول ہے، وہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات فرمائی تھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوسرے آدمی جن کا جھگڑا تھا پانی پلانے کے، زمین کو پانی پلانے کے حوالے سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے زبیر پانی پلایا کرے، اس کے بعد بھائی جب تمہاری زمین سیراب ہو جائے تو پھر آگے چھوڑ دیا کرو پانی، اس کی زمین بھی سیراب ہو جائے۔ یہ فیصلہ نبی علیہ السلام نے دونوں کا کیس سن کے آپ نے یہ فیصلہ دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس کے دل میں تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں کامل اعتماد نہ تھا، وہ کہنے لگا ہاں آپ کے زبیر رشتہ دار جو ہوئے اس لیے ان کو پہلا حق دیا ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ تانا زنی کی اس منافق نے۔ اب سوال یہ اس واقعے کے پس منظر میں
یہ آیت اللہ نازل فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ یہ تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، اس وقت تک یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے فیصلوں کا حاکم نہ مان لے، قاضی نہ مان لے، آپ سے فیصلے نہ لے لے۔ اور یہی نہیں کہ حاکم مانے، بلکہ کیا وَيُسَلِّمُوا فَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہمارا نقصان ہوا ہے، کبیدگی محسوس نہ کریں، دل میں کھٹکا محسوس نہ کریں، بلکہ پورے اطمینان اور انشراح سے آپ کے فیصلے کو وَيُسَلِّمُوا تسلیما تسلیم کریں، پھر یہ ایماندار ہیں۔ اب یہ آیت جو اللہ نے نازل کی ہے، مجھے آپ بتلائیے اللہ رب العزت کا کوئی حکم تھا جس کے تناظر میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یا نبی کا فیصلہ تھا؟ یہ نبی کا فیصلہ تھا۔ نبی کے فیصلے کو رد کرنے کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا جو نبی کا فیصلہ رد کرتا ہے وہ ایماندار ہے نہیں ہے۔ یہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں مسلسل کہ نبی کی نافرمانی یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے منافی ہے۔ نبی کی نافرمانی ایمان کے منافی۔ کجا حضرات صحابہ کرام اللہ اکبر رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابی آئے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابی کی انگلی میں انگشت میں ایک سونے کی کیا ہے؟ انگوٹھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قصہ مختصر اٹھا کے انگوٹھی پھینک دی، نبی علیہ السلام مجلس سے برخاست ہو گئی، تشریف لے گئے۔ صحابی کو کہا جاتا ہے یہ انگوٹھی ہے، بیچ دینا، اہل خانہ کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، کوئی اور مصرف استعمال کر لینا۔ لیکن وہ ایماندار تھا، کہنے لگا جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرمانبرداری۔ ادھر کیا ہے؟ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا کہ ساتھی پیچھے کھڑے ہیں، فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ روایت میں آتا ہے ابو داؤد میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک قدم دروازے کے اندر تھا اور ایک باہر تھا، جب سرکار کی زبان سے اجلسو کا لفظ سنا پچھلا پاؤں اٹھا کے اگلے قدم کے ساتھ ملا کے بیٹھنے کی جرات نہیں کی، وہی بیٹھ گئے، وہی بیٹھ گئے۔ جس وقت، جس صورت میں، جس حالت میں یہ جملہ سنا سرکار کی زبان اقدس سے اجلسو، پھر یہ نہیں کیا کہ پچھلے قدم کو اٹھا کے آگے کر لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو یہ ہے اطاعت، یہ ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دے دیا نا، ایسے تو نہیں دیا۔ یہ کتنے خوش نصیب تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ موضوع آئے گا کسی درس میں انشاءاللہ صحابہ اکرام کے بارے میں، لیکن بات آئی ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنت کی آخری بات کیا ہوگی؟ جنتی جنت میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں بھائی بتلاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگو، مطالبہ کرو۔ اللہ کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، ہر سو ہر طرف آپ کا فیضان ہی فیضان ہے، کسی چیز کی کمی تو ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب ذو الجلال بالآخر فرمائیں گے، اللہ رب العزت بالآخر فرمائیں گے جاؤ جنتیو آج میں تم پہ راضی ہوں، اپنی رضا کا تمہیں جنتیوں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اور خوش نصیب کتنے ہیں صحابہ کرام جن کو دنیا میں اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ وہ تو سارے جنتی ہوں گے، وہاں تو سارے جنتی ہوں گے، لیکن صحابہ وہ خوش نصیب ہیں، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ میں ان پہ راضی ہو چکا، انہوں نے میرے ساتھ میرے نبی سے جو وفا کیا اور وفادہ کیا وہ پورا کر دیا۔ میرے بھائیو میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والی چیز اتباع ہے اور اطاعت۔ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ جیسے میں نے عرض کیا ایمان کی علامت ہے، اور نافرمانی یہ کس کی علامت ہے؟ نفاق کی علامت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ہی آیت سنیے اللہ رب العزت نے کیا کیا۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں 17-18 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب بیت اللہ کی طرف رخ ہو گیا، جنوب کی طرف مسجد نبوی۔ دیکھیے جنہوں نے زیارت کی ہے وہ تو جانتے ہیں، یہ مسجد نبوی ہے، وہاں شام کس کونے پہ پڑتا ہے؟ یہاں کس جانب پڑتا ہے؟ اور بیت اللہ کس جانب ہے؟ جنوب کی جانب۔
شام پڑتا ہے مغرب اور شمال کے کونے کی جانب، اس سمت پر نماز ہو رہی ہے اس طرف. اب یہاں حکم ہوتا ہے کہ جناب نماز سے رخ بدل لو، بدل دیا گیا. اللہ اکبر. لیکن جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ ایک ساتھی اس کو پتا چلا یہ حکم آ گیا ہے، وہ گیا قباء میں، وہاں نماز ہو رہی تھی، اور وہ نماز کس طرح پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر کہ قبلہ بدل گیا، اللہ کے رسول نے رخ بدل لیا. اب یہ یہاں سے جناب امام چلا ہے یہاں آ گیا، انہوں نے تو رخ اس طرف ہی بدل لیا، نماز کی حالت ہی میں انہوں نے اپنی سمت بدل لی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حکمت عملی ہم نے کیوں اختیار کی؟ پہلے 17-18 ماہ جناب رخ حکم دے رکھا، بتلائے رکھا کہ ادھر نماز پڑھو، پڑھتے رہے. مدینے میں منافق بھی تو تھے، یہودی بھی تھے، وہ چھپے ہوئے تھے، نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اس حکمت عملی کے ساتھ ان کا نفاق واضح ہو گیا. وہ کہتے چیوے گوئیاں کرنے لگے، ابھی تک ان کا قبلہ ہی درست نہیں ہوا. کل تک تو جناب یہاں نماز پڑھتے تھے، آج اس طرف پڑھتے ہیں، کل پتہ نہیں اور کس طرف حکم دے گے نماز پڑھنے کا. ان کا ابھی تک سمت ہی پوری پختہ نہیں ہوئی. یہ چیمے گوئیاں منافق بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی مل کے کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہمیں پتا. اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے، اللہ رب العزت کو تو پہلے ہی پتا ہے. یہ ہمارے لیے کہا کہ تمہیں پتا چل جائے، تمہاری آنکھیں کھل جائے کہ محمد کا تابع دار کون ہے اور کون تابع دار نہیں ہے، محمد کا ماننے والا کون ہے اور محمد کا ماننے والا کون نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے ایمانی جذبہ یہ ہے، اللہ چاہتا تو اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا. اللہ اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو اللہ چاہتا تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا، لیکن سنتوں کو قرآن بنا کے نازل نہیں کیا. اس لیے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ، پتہ چل جائے کہ رسول کا تابع دار کون ہے، حدیث کا تابع دار کون ہے، سنت کا تابع دار کون ہے. آپ کو معلوم نہیں؟ ذرا سوچئے اور غور کیجئے. اللہ والو انصاف کیجئے. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ کس صورت میں ہے آیت؟ مائدہ میں. نماز کا فرض ہوئی مکہ میں. حدیث میں آتا ہے، نہ مانو حدیث لیکن مجھے جواب تو دو نا. حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل آئے معراج کے اگلے دن اور آ کے نبی علیہ السلام کو وضو کا طریقہ بھی بتلایا، نماز کا طریقہ بھی بتلایا. وضو کا طریقہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. مدینہ طیبہ سورت مائدہ کب نازل ہوئی؟ 7ویں سال ہجرت کے 7ویں سال، 6 سال گزر جانے کے بعد. اب 6 سال گزر جانے کے بعد پہلے بے وضو نمازیں پڑھتے تھے، باوضو پڑھتے تھے. وہ وضو سنت کے مطابق تھا، حکم نبی کے مطابق تھا. یہ سنت بعد میں اللہ نے قرآن بنا کے نازل کی یا نہیں؟ یہ سنت اللہ نے قرآن بنا دی یا نہیں بنائی؟ بھائی سنت ہی تھی نا پہلے تو یہ قرآن کا حکم نہیں تھا. اب قرآن کا حکم، پہلے سنت کا حکم، اب قرآن کا حکم. اسی طرح نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آتے ہی کچھ عرصے بعد آپ نے آذان کہلوائی. اللہ اکبر. لیکن آذان کا ذکر کیا ہے؟ بلکہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے صحابہ کرام نے جمعے کا نماز جمعہ کا آغاز مدینے میں کر دیا. ابو داؤد کی روایت ہے. لیکن قرآن مجید میں کب آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعہ ہو رہا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی نا. اس سے پہلے تو کسی جگہ جمعے کا ذکر ہی نہیں ہے. قرآن میں جمعے کا اس سے پہلے کہیں ذکر نہیں ہے. یہ خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے اور خطبے کے دوران کچھ حضرات نکل گئے تجار آنے کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب ایمان والو جب آذان آئے تو اس وقت کیا کہو؟ چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے کیا کرو؟ ذکر الہی جمعے کے لیے جمع ہو جاؤ. جمعے کے لیے جمع ہو جاؤ، پہنچ جاؤ. جمعہ پہلے موجود تھا، وہ سنت کے مطابق تھا، وہ سنت کے
نبی علیہ السلام کے حکم کے آپ کو جو اللہ نے وحی کی اس کے مطابق تھا، یہ سنت میں ذکر تھا، لیکن قرآن میں ذکر جمعے کا بعد میں آیا ہے۔ جمعہ نبی علیہ السلام کے حکم سے پہلے پڑھا جا رہا ہے۔ آذان کا حکم ذکر قرآن میں بعد میں ہے، آذان نبی کے حکم سے پہلے دی جا رہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ رب العزت چاہتے تو نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو قرآن بنا کے نازل کر سکتے تھے، لیکن یہ اس لیے نہیں کیا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کا تابعدار کون ہے، رسول کا فرما بردار کون ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کی تابعداری ہی ایمان ہے، رسول کی اطاعت ہی ایمان ہے۔ اگر اطاعت اور تابعداری نہ کی جائے تو صرف زبان سے اقرار، خالی زبان سے اقرار اور خالی نبی علیہ السلام کی عظمت اور معرفت، یہ ایمان، اس سے ایمان متحقق نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں پختہ، ہمارا ایمان پختہ کرے، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ پختہ ہو جائیں، ہم اللہ کے رسول کے تابعدار بن جائیں، ہم اللہ کے رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کے رسول کے فرمانبردار بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہی نے فرمایا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کامیابی اس کی ہے جو نبی کا اطاعت گزار ہے۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اور اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا، جو رسول کا نافرمان ہے اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں، جو رسول کا نافرمان ہے اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ رسول کی اطاعت کا داعیہ نہ ہونا اور واجب الاطاعت نہ سمجھنا، یہ سراسر ضلالت، گمراہی، کفر ہے۔ اور ایمان، صراط مستقیم، جنت، کامیابی اور کامرانی کا زینہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی فرمانبرداری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہاں ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں کہ انکار جو ہے، سنت کا انکار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مسئلے پہ متفق۔ صحابہ کے آخری دور میں، تابعین کے دور میں، تابعین کا آغاز اور صحابہ کرام کا آخری دور، اس میں فتنوں کا آغاز ہوا۔ خوارج پیدا ہوئے، رافضی پیدا ہوئے، اس کے بعد معتزلہ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جہمیہ پیدا ہوئے، مرجیہ پیدا ہوئے۔ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے احادیث کا انکار کیا، جو فکر ان کے مطابق ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب دیکھیے میں سمجھاتا ہوں اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ سارق مرد ہو اور سارق عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹ دو، اللہ کا حکم ہے۔ اب بھائی چوری لکھ دی بھی تو چوری ککھ دی بھی، کہتے ہیں نا ہم، چوری لکھ دی بھی چوری ککھ دی بھی، چوری تو ہے نا۔ 4 روپے 4 آنے چوری کر لے وہ بھی چوری، 1 لاکھ کر لے وہ بھی چوری، چوری تو ہے نا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ السارق والسارقۃ، جو چور ہے ہاتھ کاٹ دو۔ خوارج کہتے ہیں یہ بھی چوری کر لے ہاتھ کاٹ دو، چوری تو ہے نا۔ وہی جیسے میں نے پہلے کہا لکھ ککھ دی کو چوری تو ہے نا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ربع دینار، دینار کا چوتھا حصہ، وہ چوری کرے پھر چوری کا اس کا ہاتھ کاٹو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹو؟ دایاں ہاتھ کہاں سے؟ اس جوڑ سے۔ اللہ کے رسول نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تبیین کی نا، لیکن خوارج نے ایک عقیدہ بنایا، ایک فکر بنائی اور اس حدیث کا انکار کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس حدیث کا انکار کر دیا۔ اسی طرح خوارج نے انکار کیا کس کا؟ عذاب قبر کی احادیث کا۔ معتزلہ نے انکار کیا اللہ رب العزت کی صفات کی احادیث کا۔ جہمیوں نے انکار کیا اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات کی احادیث کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے ایمان کی داستان سناتے سناتے بالآخر نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور میرے بارے میں دعا کیجئے کہ سارے مومن میرے ساتھ محبت کیا کریں اور میں مومنوں سے، مسلمانوں سے محبت کروں۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اب فرماتے ہیں خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مسلمان مجھ سے محبت کرتے ہیں، سارے مسلمان مومن مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جتنے بدعی فرقے ہیں وہ سب ابو ہریرہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایات یہ راویۃ الاسلام ہیں،
یہ لقب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابو ہریرہ کی بیان کی ہوئی روایت خارجیوں کے بھی خلاف، معتزلہ کے خلاف، جامعہ کے بھی خلاف، رافضیوں کے بھی خلاف، سب کے خلاف، اس لیے یہ سارے حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پسند کرتے. لیکن مومن سارے حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی بیان کی ہوئی ساری روایات کو تسلیم کرتے ہیں. بلکہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ایک محدث کا ذکر کیا ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زیارت کی. میں نے پوچھا حضور ابو ہریرہ آپ سے روایات بیان کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام لے کے ابو ہریرہ جو کہتا ہے وہ سب صحیح کہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو میری بات کہتا ہے ابو ہریرہ وہ سب صحیح کہتا ہے. نبی علیہ السلام نے بشارت بھی دی، یعنی اس طرح حضرت ابو ہریرہ کی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جن کی احادیث جس کی فکر کے مطابق پوری نہ اتری انہوں نے انکار کر دیا. یہ تو آخری دور کا، یہ ہماری 14ویں صدی کا دور ہے جس میں جناب آ کے غلام احمد قادیانی نے اور پھر جناب اسلم جراج پوری نے، پھر یہ آپ کا کیا ہے لاہور کا نہیں غامدی سے بھی پہلے جی پرویزی، غلام احمد پرویزی. یہ بھی عجیب گا، ایک غلام احمد قادیانی ہے، ایک غلام احمد پرویزی. یہ اچھے غلام احمد ہے. اگر یہ غلام احمد ہوتے تو احمد کے غلام ہوتے تو احمد کی نافرمانی نہ کرتے. ہے نام برعکس نام نہنگی کافور، آنکھوں سے نظر نہ آئے، نام کیا ہے؟ نور پری. آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہتے ہیں نام نور پری. حدیث احمد کا انکار کرنے والے، احمد کی حدیث کا انکار کرنے والے، اور نام کیا ہے جی؟ غلام احمد. اب غلام احمد کہتا ہے نبی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کیا ہے ڈاکیہ ہے. اور غلام احمد قادیانی کہتا ہے وہ تم حدیثوں کو مجھ سے پرکھتے ہو، تم حدیثوں کو مجھ سے پرکھتے ہو. یہ کشتی نوح میں اس نے لکھا ہے. تم مجھ کو حدیثوں میں پرکھتے ہو، حدیثوں کو مجھ سے پرکھو. جو چیز میں کہوں وہ حدیث صحیح ہے، جس کو میں کہوں حدیث صحیح نہیں ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. حدیث کو مجھ سے پرکھو. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ایک غلام احمد قادیانی نے یہ کہا اور دوسرے غلام احمد پرویز نے یہ کہا. تو یہ سلسلہ یہاں آ کے زیادہ بگڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان منحرفین کو اپنے انجام تک پہنچائے اور ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رکھے، ایمان پہ ہمیں قائم رکھے، ایمان پہ ہمیں اللہ موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.